तेलंगाना के जिले यादाद्री में थर्मल पावर प्लांट में इतवार की रात दामाचेल्ला में उसके यूनिट 1 में आग लगने का हादसा पेश आया। आग वेल्डिंग के काम के दौरान बॉयलर के पाइप में तेल लीक होने के बाइस लगी। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम आग के शोरों ने यूनिट के एक बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। फायर डिपार्टमेंट की जानिब से फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। वाक़े के बाद काम को मुअत्तल कर दिया गया। यूनिट को अगले माह इसके बाज़ाब्ता आगाज के लिए तैयार किया जा रहा है। प्लांट के यूनिट 2 का इफ्तिताह गुज़िश्ता दिसंबर में किया गया था। हुकाम आग लगने की असल वजह की तहकीकात कर रहे हैं, ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए इक़दाम किए जा सके। इस हादसे के बावजूद मनसूबाबंदी के मुताबिक काम को दोबारा शुरू करने के इक़दामात के तहत कोशिशें की जा रही हैं। ज़िला एसपी निर्मल डॉक्टर जानकी शर्मिला आईपीएस की हिदायत पर आज एएसपी निर्मल राजेश मीना की क़ियादत में 4 पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील देते हुए निर्मल टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में पान डब्बों पर तलाशी मुहिम शुरू की गई। गांजा और मंशियात की फ़रोख्त का इल्म होने पर पुलिस ने इक़दामात किए। कुछ मकामात पर ओसीबी के कागजात मिले हैं, जिनका इस्तेमाल आमतौर पर चरस को लपेट कर जलाने के लिए किया जाता है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। राजेश मीना ने कहा कि ज़िला पुलिस मंशियात की गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ ये मुहिम चला रही है। इस मुहिम में राजेश मीना आईपीएस, निर्मल टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर जुबैर, खातून एसआई सुप्रिया ने हिस्सा लिया। सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस बोधन वेंकट नारायणा के मुताबिक रात 10:30 बजे के बाद अपनी दुकानात खुले रखने वाले कारोबारी और हनुमान मंदिर के करीब वाक़े सोना चांदी की दुकान मालिक और शकर नगर कॉलोनी में वाक़े मिल्क डायरी के मालिक याकूब और स्प्रिंग बेकरी 7 पोल के ओनर हुसैन को बोधन पुलिस ने सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट बोधन के इजलास में पेश किया, जहां मुअज़्ज़िज़ जज ने हुसैन को 2 रोज और दीगर को 1 दिन की सजाए कैद सुना दी है। तेलंगाना के दीगर अजला के साथ आदिलाबाद में भी अनकरीब कंप्यूटर सेंटर कायम किए जाएंगे। ये बात उर्दू अकादमी सदर ताहिर बिन हमदान ने आदिलाबाद के मौके पर नुमाइंदा सियासत से गुफ्तगू शरीक करते हुए बताई और गुज़िश्ता हुकूमत की कारकर्दगी पर भी उन्होंने तनकीद की और कहा, गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान उर्दू को नजरअंदाज कर दिया गया था। कंप्यूटर सेंटर के क़याम के लिए जदीद कंप्यूटर फराहम करने के अलावा उर्दू को परवान चढ़ाने की ग़रज़ से आंगनवाड़ी सतह पर भी उर्दू मीडियम स्कूल का क़याम, जिसके लिए उर्दू मीडियम असातिज़ा के तक़र्रुरात को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, रियासत में 700 उर्दू मीडियम स्कूल हैं, जिसमें सहूलतें फराहम करने की खातिर रियासती हुकूमत ने 350 करोड़ रुपये रकम मंजूरी अमल में लाई है और इसी के जरिए हर एक स्कूल को 50 लाख रुपये दिए जाएंगे। मिस्टर ताहिर बिन हमदान उर्दू अकादमी चेयरमैन के जलील क़द्र ओहदे पर फायज होने के बाद उन्हें हुकूमत की जानिब से आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज की भी जिम्मेदारी आयद की गई है। मौसूफ की पहली मरतबा आदिलाबाद आमद पर कांग्रेस के सीनियर कायद सिवा सेठी और इनके साथियों की जानिब से इनका वालेहाना इस्तकबाल भी किया गया। ताहिर बिन हमदान ने कहा, गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में उर्दू अकादमी के तहत अवार्ड की तकसीम सिर्फ हैदराबाद तक महदूद होकर रह गई थी। अब खुसूसी दिलचस्पी के बाद हर साल रियासत के 2 अफराद का इंतखाब, जिनमें उर्दू टीचर शोरा सहाफ़ी कमेटी के जरिए करते हुए ज़िले के साथ इंसाफ किया गया। उर्दू घर शादी खानों को भी साबिक़ा हुकूमत की जानिब से कोई तवज्जो न देने का भी ताहिर बिन हमदान ने इल्ज़ाम लगाया। आइंदा मुनक्किद होने वाले मजालिस से मुकामी इंतखाबात के लिए पार्टी अरकान व कायदीन को मुत्तहिद होकर ग्राम पंचायत की सतह से मजलिस बल्दिया की सतह तक कांग्रेस उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा अक्सरियत से मुंतखब करने का मशवरा उर्दू अकादमी चेयरमैन रियासत तेलंगाना ताहिर बिन हमदान ने आदिलाबाद के तिरंगनी गार्ड मुनक्किदा पार्टी के वर्कर्स से खिताब किया। ताहिर बिन हमदान की सदारत मुनक्किदा इस तकरीब में आदिलाबाद असेंबली इंचार्ज के सिवा से डी भी मौजूद थे, जबकि इस इजलास में मुत्तहिदा आदिलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी अरकान व कायदीन की कसी तादाद ने शिरकत की। आदिलाबाद जिले इंचार्ज की ज़ायद जिम्मेदारी संभालने के बाद ताहिर बिन हमदान की पहली मरतबा आमद पर रियासती कांग्रेस कायदीन और अरकान की जानिब से बकसरत शॉल पोशी और गुलपोशी का सिलसिला जारी रहा। एलआरडी ज़राई सोसाइटी चेयरमैन ई नरसिमुलू ने आज बिकनूर इलाके में जवार खरीदी सब सेंटर का इफ्तिताह किया और किसानों को अपनी फसल सेंटर लाते फरोख्त करने का मशवरा दिया। इस मौके पर साई रेड्डी, बापू रेड्डी, श्रीकांत, महेंद्र, माइसैया और दूसरे भी मौजूद थे।
ترکھلی میں گلشن مستانہ انجمن کمیٹی کے صدر شیخ حمید کی قیادت میں پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے کینڈل ریلی نکالی گئی، جس میں بلا مذہب ملت سینکڑوں عوام نے شرکت کی۔ دہشت گردی کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے علامتی پتلا بھی نظر آتش کیا گیا۔ اس موقع پر الیاس، شیخ خواجہ، شیخ سلیم، سابق سرپنچ منوہر، ستیہ نارائن، برہمانند ریڈی، کرشنا ریڈی، کوٹا منوہر، ڈاکٹر جلیل، علیم صاحب، سرفراز بی سمیر، کا آپشن ممبر احمد کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ ایم ایل سی بی آئی ایس کویتا نے چھتیس گڑھ میں نکسلائٹس کے خلاف آپریشن کگار کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ نکسلزم کے نظریے کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے، نہ کہ تباہی و بربادی کے ذریعے۔ بی آئی ایس لیڈر کویتا نے آپریشن کگار چھتیس گڑھ میں چلایا جا رہا ہے۔ ہماری پارٹی کا پختہ یقین ہے کہ نکسلزم کے نظریے کو صرف بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ ایم ایل سی جناب عامر خان کانگریس پارٹی کے ضلع ورنگل مشیر ورنگل کے دورے کے موقع پر مائنورٹی انٹلیکچوئل فورم اور شانتی سنگم کے صدر ڈاکٹر انیس احمد صدیقی نے ان کی خیمگاہ پر غیر رسمی ملاقات کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر انیس احمد صدیقی نے جناب عامر خان کی شال پوشی کی، گلدستہ بھی پیش کیا اور استقبال کیا۔ اس ملاقات میں مولانا ستار قاسمی، کانگریس لیڈر محمد ایوب اور دوسرے بھی موجود تھے۔ ملاقات خوشگوار ماحول میں انجام پائی اور موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دفتر خادمان ملت اسلامی سینٹر پر 27 اپریل بروز اتوار بصدارت سرورشا بیابانی صدر انجمن ترقی اردو شاہ کریم نگر منعقد ہوا، جس میں انجمن ترقی اردو کی خدمات کا جائزہ لیا گیا۔ عبدالصمد نواب سیکریٹری نے بنیاد اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی اور اب تک کی انجمن کی کارکردگی پیش کی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ایس ایس سی اور انٹرمیڈیٹ کے اردو ذریعے تعلیم کرنے والے ٹاپرز کو تہنیت پیش کی جائے گی۔ اجلاس میں متفقہ طور پر یہ طے پایا کہ ٹاپرز کو میمنٹوز اور سرٹیفکیٹ اور رقمی انعام دیا جائے گا۔ اس پروگرام کے سلسلے میں لاہ عمل تیار کیا گیا اور ذمہ داریاں بھی تقسیم کی گئی۔ اجلاس میں حبیب سر، موسیٰ سر، افضل سر، عبداللہ اسد سیاست ٹی وی رپورٹر، سراج مسعود نامہ نگار روزنامہ منصف، سعادت صدیقی نامہ نگار روزنامہ سیاست، حافظ صادق علی احمد نامہ نگار روزنامہ اعتماد، افضل پاشا فور ٹی وی رپورٹر، حافظ اشتیاق، اظہار حسین اظہار اور دوسرے بھی موجود تھے۔ گزشتہ روز بودھن کی گاندھی پارک ریلوے اسٹیشن کے قریب سے گزرنے والی رائلسیما ایکسپریس ٹرین سے ایک ادھیڑ عمر کا مسلم شخص حادثاتی طور پر ایکسپریس ٹرین کی زد میں آ کر شدید زخمی ہو گیا، جنہیں مقامی افراد نے گورنمنٹ اسپتال بودھن منتقل کیا، جہاں کچھ ہی دیر میں زخمی شخص کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے کا امام و خطیب جامع مسجد رائس پیٹ بودھن، مفتی شیخ جابر اشادی اور سید رحمت علی سوشل ورکر شکر نگر، خواجہ نظام الدین ساگر ٹینٹ ہاؤس، محمد عبدالرافع وغیرہ کو علم ہونے پر نامعلوم مسلم شخص کی نعش کو رکاس پیٹ قبرستان میں غسل و بعد نماز جنازہ تدفین عمل میں لائی گئی۔ بودھن کے قبرستانوں میں جگہ کی قلت کی وجہ سے عام شہریوں کی میتوں کے لیے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح لاوارث میتوں کی دستیابی پر ان کی تدفین کے لیے فلاحی خدمات انجام دینے والی تنظیموں کو تدفین کے لیے جگہ تلاش کرنے کے مشکل مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ واضح رہے کہ حلقہ اسمبلی بودھن کی 2 میعادوں تک مسلم رکن اسمبلی شکیل عامر نے نمائندگی کی اور انہوں نے بودھن کے مسلمانوں سے تقریباً 10 سال تک قبرستان کے لیے سرکاری اراضی فراہم کرنے کا وعدہ کرتے رہے، لیکن ان کا مسلمانوں نے بودھن سے کیا گیا وعدہ وفا نہ ہو سکا۔ ایل آر ڈی رکن اسمبلی مدن موہن راؤ نے جاپان کا کامیاب طریقے سے دورہ مکمل کر کے وطن عزیز کو واپس آنے پر حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کانگریسی قائدین، سابق میونسپل چیئرمین ستیہ نارائن، وینکٹ رام ریڈی، پرشانت گوڑ، سخاوت علی، سید غفار، تروپتی، سامل، سریندر، سائیدو، سنواس ریڈی، سنتوش کمار، ستیش، بھومیا، بھرت، باراج اور دیگر نے والہانہ استقبال کرتے گل پوشی اور شال پوشی کر کے خوشی کا اظہار کیا۔ گدوال ڈسٹرکٹ سینٹر میں اردو بھون اور شدھی خانہ پر گدوال سے حج کے سفر پر جانے والے عازمین کو حکومت کی جانب سے ٹیکہ لگایا گیا۔ مقامی ایم ایل اے کی بیوی بنڈلا جیودی اور ایم ایل اے بنڈلا کشن موہن ریڈی اس پروگرام کے مہمان خصوصی تھے۔ ایم ایل اے اور ان کی اہلیہ نے 37 عازمین حج کو شال پوشی سے اور پھولوں سے نوازا۔ ایم ایل سی اور کانگریس پارٹی کے ورنگل آبزرور جناب عامر خان نے آج ورنگل کے پارٹی کی تنظیمی اور تعمیراتی تیاری کے اجلاس میں شرکت کی۔ ایم ایل سی اور کانگریس پارٹی ورنگل آبزرور عامر خان نے ورنگل ہنگونڈا کے اضلاع کے لیے پارٹی کی تنظیمی اور تعمیری اجلاس میں شرکت کی، جس کا اہتمام ورنگل ضلع کانگریس پارٹی کے صدر ارب علی سورنا اور ہنگونڈا ضلع کانگریس کمیٹی کے صدر ورنگل ویسٹ کے ایم ایل اے نائنی راجندر ریڈی نے ضلع کانگریس پارٹی آفس ہنگونڈا میں کیا۔ اس موقع پر جناب عامر خان نے میٹنگ سے خطاب کیا اور کہا، کارکن تبھی مضبوط ہوں گے جب پارٹی مضبوط ہوگی۔ انہوں نے واضح کیا، کانگریس
کانگریس پارٹی اپنے کارکنوں کی محنت کی بدولت آج ریاست میں برسر اقتدار آئی ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ نہ تو لیڈر اور نہ ہی کارکن ایسا کام کرے جس سے کہ پارٹی کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ انہوں نے کہا پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے اور کمیٹیوں کی تشکیل میں اوپر سے نیچے تک آنا درست نہیں اور پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے کا کام گاؤں کی سطح سے ہونا چاہیے۔ عامر صاحب نے کہا تبھی صحیح قیادت کا موقع ملے گا۔ انہوں نے کہا سفارشات اور نامزدگیوں کے ذریعے عہدے دینے کے بجائے کارکنوں کی موجودگی میں فیلڈ لیول پر میٹنگز کی جائے، اہلیت کی بنیاد پر عہدے دیے جائیں۔ انہوں نے رائے دی کہ کمیٹیوں کی تشکیل کے لیے اصول وضع کیے جائیں۔ پروگرام میں پی سی سی کی مبصرین، ضلعی پارٹی صدور، ایم ایل اے، ایم ایل سی، کارپوریشن چیئرمین، پارٹی کے سینئر قائدین، کلیدی قائدین، بلاک کانگریس صدور، منڈل کے پارٹی صدور اور دوسرے بھی موجود تھے۔ LRD رکن اسمبلی مدن موہن راؤ جاپان کا اپنا دورہ کامیاب طریقے سے مکمل کر کے ملک کو واپس آنے پر حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کانگریس پارٹی خواتین حلقے انچارج ارونا اور تمام منڈلوں کے پارٹی صدور و خواتین استقبال کر کے تہنیت پیش کی اور خوشی کا اظہار کیا۔ LRD میں میدک ضلع بی جے پی سابق صدر گڈم سیوا سیاسی اعلیٰ کمان کے احکام پر ضلع بی جے پی صدر چنا راجلو کی صدارت میں منعقدہ پروگرام میں شرکت کر کے مقامی انتخابات میں پارٹی کو مستحکم کرنے اور کامیابی حاصل کرنے پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے مختلف مشورے دیے اور تمام پارٹی قائدین اور کارکنوں کو متحرک رہنے کے لیے کہا۔ اس موقع پر بی جے پی قائدین بانارا لکشمن ریڈی، دیویندر بالکشن مرلی، راج موہن ریڈی، منڈمانالو، دتورام نرسملو، راجیش کرانتی سنیواس، سنتوش ریڈی، نریش شنکر راملو، گجانن سنیواس اور دوسرے بھی موجود تھے۔ کسانوں کے مفادات کو مد نظر رکھتے حکومت کی جانب سے نئے متعارف کردہ بھو بھارتی قانون کے ذریعے زمینات کے تنازعات کا مستقل حل ممکن ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے کیا۔ انہوں نے بتایا کہ دھرنے کے تحت کسانوں کو پیش آنے والی مشکلات کو دور کرنے کے مقصد سے ماہرین کے ذریعے 17 ریاستوں میں اس کا مطالعہ کروایا گیا اور مکمل نکات کو شامل کرتے ہوئے یہ نیا ROR رائٹس آف ریکارڈز قانون مرتب کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا عوام اس قانون کے بارے میں شعور بیدار کرنے کے لیے ہر منڈل مرکز میں شعور بیداری پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ آج بھی ضلع نظام آباد، رنجل اور ایرپلی منڈل میں منعقدہ کسان ویدیکا اجلاس میں کلیکٹر، ایڈیشنل کلیکٹر اور بودھن سب کلیکٹر وکاس مہتو نے شرکت کی۔ LRD کے منڈل تاڑوائی میں چٹیال کی سابق سرپنچ شاردا اتوار کی رات کو حیدرآباد میں پیش آئے سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئی۔ شاردا اپنے شوہر مدھوسودن راؤ کے ساتھ بائیک پر جا رہی تھی کہ حادثہ پیش آ گیا۔ حادثے میں ان کے شوہر جزوی طور پر زخمی ہو گئے۔ سابق ریاستی وزیر رکن اسمبلی بالکنڈہ پرشانت ریڈی نے BRS کے سلور جوبلی جلسے کی کامیابی پر عوام سے اظہار تشکر کیا اور کہا ورنگل الاکورتی میں منعقدہ BRS کی سلور جوبلی اجلاس سے امید کئی گنا کامیاب رہی اور یہ ثابت ہوا کہ عوام نے KCR کا ساتھ ہے کہتے ہوئے KCR کی بھرپور حمایت کی اور لاکھوں کی تعداد میں آ کر جلسے کو کامیاب بنا دیا۔ جموں کشمیر کے پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کے خلاف MPG کی جانب سے نکالی گئی کینڈل ریلی میں MPJ کے ریاستی صدر M عزیز کے علاوہ PRTU کے ضلعی صدر کرپال سنگھ نے شرکت کی اور اس دہشت گردانہ واقعے کی شدید مذمت کی۔ دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ امبیڈکر چوک پر منعقدہ پروگرام میں سینکڑوں نوجوانوں نے شرکت کی، اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔